السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ اسلامی تاریخ جس کو ہم بڑے شوق و ذوق کے ساتھ دلچسپی لیتے ہوئے سن رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بڑے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم اس کے بعد والے سیشن کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اس شوق و ذوق میں برکت دے اور اس کا فائدہ انہیں اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں میں عطا فرمائے، اور وہ اس تاریخ کو سن کر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کی اللہ رب العزت انہیں توفیق دے۔ تاریخ اسلام کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو قوم اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کو نہیں جانتی ہے، اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے ماضی، اپنے پاسٹ سے واقف ہوتی ہے۔ تو ہم چل رہے تھے کہ کس طرح مدینہ کے اندر، مدینۃ المنورہ جس کا اس وقت میں نام یثرب تھا، اسلام پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار و مشرکین سے تنگ آ گئے تو نواحی عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کیا، دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بھی اسلام کے لانے سے دور ہیں، میری توہین کی اور اسلام کی اہانت کی انہوں نے، اور اس کو الٹے ہاتھوں لوٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آنے والے مکۃ المکرمہ کے اندر دور دراز کے مسافر، مہمان، تجار، بزنس پرسنز جو آ رہے تھے تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو شریف ہوتا، شریف الطبع ہوتا، تو اس کو اس دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح انہی میں سے مدینہ کا ایک گروہ جو عمرو ابن عوف کے سردار، بنی عمرو ابن عوف کے سردار سوید ابن صامت بھی اپنے قافلے کے ساتھ وہاں آئے تاکہ اس موقع پر حج و عمرہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کو پیش کیا، انہوں نے اس کی تعریف کی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ اوس اور خزرج میں سے ایک گروہ آیا تھا جو اس غرض سے تاکہ قبیلہ خزرج، یعنی قبیلہ خزرج کے مقابلے اور مخالف اپوزیشن میں، تاکہ وہ ان جنگجو قبیلوں کے ساتھ کٹ جوڑ کرے اور ان کے ساتھ لڑائی کرے۔ اس میں قبیلہ اوس میں سے ایک شخص جس کا نام انس بن رافع، اور اسی طرح قبیلہ بنو عبد الاشہل میں سے ایاس بن معاذ، تو یہ لوگ یہاں آئے۔ آنے کے بعد جب ایاس بن معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بجائے عہد و پیمان ایگریمنٹ کرتے یا کٹ جوڑ کرتے، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اسلام کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا۔ لیکن اس وقت میں حاکم کے ناراضگی اور انس بن رافع کے ان کے منہ پر پتھر مارنے کی بنا پر وہ رک گئے اسلام لانے سے، لیکن اسلام کی حقانیت کو سن لیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، تو یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے لوٹے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ اسی غرض سے آیا ہوا تھا، تقریباً 6 لوگوں کا، تو عقبہ پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اسلام کی حقانیت اور سچائی اور صداقت کو ان کے سامنے پیش کیا، اسپریڈ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، بڑے متاثر ہوئے، ایک دوسرے کے کان میں کانافوسی کرنے لگے۔ کس بات کی؟ کہ لگتا ہے یہ وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جس کا یہود، جوز لوگ ہم سے
ताना देते थे कि एक वक्त वो आने वाला है कि जब नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे और हम उनके मुत्तबईन और फॉलोअर्स बनकर, उनकी कदम बोसी करके, हम उनके मुत्तबईन बनकर तुम्हारे मुखालिफ लड़ेंगे। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से ये कहने लगे, क्यों ना ऐसा होता कि हम उन लोगों के मुकाबले में हम खुद क्या कर लें, पहल कर लें और इनके ताबेदार बन जाएं। वो इस्लाम कबूल करके वहाँ से लौटते हैं या फिर इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई को सुनकर लौटते हैं। दूसरे साल वो फिर अपने साथ 6 लोगों को लेकर यहाँ आते हैं। फिर उसी अक़बा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दीन की बातों को बतलाते हैं, इस्लाम की हक़ानियत, सच्चाई, सदाकत, पाक दामनी को बतलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने वाज़ेह करते हैं। तो वो लोग भी इस्लाम से मुतअस्सिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत करते हैं। और इसी बैत का नाम बैत अक़बा ऊला है, बैत अक़बा ऊला। और ये इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर है। एक है बैत अक़बा ऊला, एक है बैत अक़बा सानिया। तो इस्लामी तारीख़ में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। मदीना में इस्लाम फैलने का सबब जो बने यही लोग बने और धीरे 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 पूरा मदीना इस्लाम का गढ़ और मरकज़ बन गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इन्होंने बैत की। चोरी से, डकैती से, चुगलखोरी से, जिना से, हर किस्म की बुराई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अहद व पैमान किया कि वो नहीं करेंगे, ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे। फिर उसके बाद जब वो लोग लौटते हैं तो अपने साथियों में से एक साथी ज़कवान इब्ने अब्द क़ैस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रुक जाते हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुसअब इब्ने उमैर, जब आप ग़ज़वे उहद जहाँ पर वाक़े हुआ था उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदफ़ून है, वहीं पर मुसअब इब्ने उमैर का भी क़ब्र मौजूद है। किसी और मौके पर हम आपको बिल्कुल बितफ़सील वज़ाहत के साथ इसको बयान करेंगे क्या क्या वाक़या पेश आया। इंशाअल्लाह अगर आप कंटिन्यूसली और लगातार मुस्तक़िलन इस सेशन को सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे इसको बितफ़सील आप और भी अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ज़कवान इब्ने अब्द क़ैस को जो आए हुए थे उन्हें रख लिया और मुसअब इब्ने उमैर को उनके साथ भेज दिया, इस गर्ज से ताकि वो उन लोगों को कुरान और दीन की बातें, मसला मसाइल क्या करें, बतलाएं। तो एक ऐसे शख्स का हमारे दरमियान मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है कि जो दीनी उलूम को अच्छी तरह से जानने वाला हो, जो दीनी उलूम के नोक व पलक को परखने वाला हो और उसकी गहराई से वाकिफ़ हो, दीनदार हो, मुत्तकी हो और अल्लाह से डरने वाला हो। ऐसे शख्स का हमारे दरमियान में, हमारे ख़ानदान में, हमारे कबीले में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा तो हम बेदीन हो जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे, हमें कोई सही रहबरी और रहनुमाई करने वाला नहीं होगा। मैं उन ख़ानदान और उन कबीले वालों को मुबारकबाद और उन कुंबे वालों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं और उन्हें हाफिज़ कुरान बनाते हैं और उन्हें आलिम दीन इस्लाम बनाते हैं, ताकि वो इस्लाम के नोको पलक को, बारीकियों को समझे और नेक इंसान बनाते हैं, अखलाक और किरदार वाला बनाते हैं, ताकि वो एक बच्चा पूरे ख़ानदान के लिए क्या है, काफ़ी है। वो यहाँ दुनिया में भी काम आएगा उनके लिए और आखिरत में भी काम आएगा। कैसे? दुनिया में इस तरह के वो उन्हें आखिरत की तरफ रहनुमाई करेगा और उन्हें सही रहबर करेगा। वाकई में अगर वो बच्चा दीनदार हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन इस्लाम हो, हम अपने बच्चों को तरगीब देकर ऐसी जगह भेजें तो वो अपने ख़ानदान को संभालेगा, सही रहबरी और रहनुमाई करेगा, सही तरीक़ा बतलाएगा कि ए मेरे भाई कि ये हलाल है, ये हराम है। और आखिरत के एतबार से अगर वो नेक, मुत्तकी, परहेज़गार भी हैं तो आखिरत के एतबार से वो पूरे ख़ानदान की शफाअत का ज़रिया बनेगा। वो ख़ानदान जिसका जहन्नम में जाना यकीनी हो चुका होगा, उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाने वाला बनेगा।
تو ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اگر دین سے دور رکھیں گے تو یہ چند دن کی زندگی ہے، تقریباً 60 سال مشکل سے 30 سال کیریئر کے سدھارنے میں لگ جاتا ہے اور 30 سال کدھر چلا جاتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں. تو اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے. سارا کام کریں لیکن فکر آخرت ہم پر غالب رہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصعب ابن عمیر ان 12 لوگوں میں سے، یعنی گویا کہ یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ سن 11 نبوی کا واقعہ ہے. سن 11 نبوی میں نے اس کو سمجھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے شمار ہوتا ہے. گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 51 سال کی 51 ایئرس اولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں مصعب ابن عمیر کو. مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ جاتے ہیں. جانے کے بعد جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو اسعد ابن زرارہ اپنے یہاں انہیں ٹھہراتے ہیں. کس کو؟ مصعب ابن عمیر کو. یہ ان کے پیشوا بول لیجئے، معلم بول لیجئے، استاد بول لیجئے، ٹیچر بول لیجئے اس وقت کے. پھر جب صبح ہوتی ہے تو اسعد ابن زرارہ جو صحابی ہیں، صحابی رسول بن چکے ہیں، تو مصعب ابن عمیر کو لے کر اپنے ساتھ جا کے دار بنی ظفر میں لے کر وہاں بیٹھا دیتے ہیں اور وہ وہاں واعظ و نصیحت اسپیچ دیتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، دین کی باتیں، احکام و مسائل سکھاتے ہیں لوگوں کو. جب جتنے نو مسلم اس وقت میں چند 10-12 جو بھی تھے تو ان کو ان کے سامنے ان باتوں کو سنانا اور وہ لوگ بھی آ کر وہیں سنتے تھے. جب یہ خبر پہنچتی ہے بنی عبد الاشہل کے 2 مشرک جو سردار اس وقت تھے جن کی بہادری بڑی مشہور، وہ کون کون تھے؟ ایک کا نام اسید ابن حضیر اور ایک کا نام سعد ابن معاذ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو آگے چل کر، ابھی تو مشرک ہیں، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، کافر ہیں، لیکن یہ آگے چل کر ان سے اللہ نے بہت کام لیا اور بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا. اور جو یہ 12 لوگ تھے اس میں سے جو اسلام لے آئے، جو 12 کے 12، تو ایک تو آپ نام جان لیے ان کا، ذکوان ابن عبد قیس. اچھا، یہ وہ صحابی ہیں جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی سن 13 نبوی میں، تو اس وقت انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو ان کو مہاجرین میں سے بھی کہا جاتا ہے، یعنی مہاجری صحابی، اور انصاری میں سے بھی کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ان کے 2 لقب ہیں. ذکوان ابن عبد قیس، کہا جائے کہ کون صحابی ہیں جنہیں مہاجری اور انصار دونوں کا لقب ملا، اور وہ یہ ہے ذکوان ابن عبد قیس. تو اس طرح جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو انہی میں سے ایک صحابی مصعب ابن عمیر تو یہاں سے گئے ہوتے ہیں، اسعد ابن زرارہ ہوتے ہیں، اسی طرح عوف کے بیٹے کیا کہیں گے، معاذ، اور اسی طرح مالک ابن تیہان، ابو الہیثم جنہیں کہیں گے، اور اسی طرح عبادہ ابن صامت ہیں، اور دیگر صحابہ کرام اور بھی اس میں سے ہیں. اب ابو عبد الرحمن ہیں. تقریباً 12 کے قریب صحابہ کرام تھے. تو مسلمان اسلام جو لے آئے تھے وہاں 12 تھے، ایک وہاں رہ گئے، گویا کہ 11، اور ساتھ میں آئے تھے مصعب ابن عمیر. تو وہ جو بنی عبد الاشہل کے 2 مشرک یعنی اسید ابن حضیر اور اسی طرح سعد ابن معاذ جو بعد میں اسلام لے آئے، جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ کوئی شخص آیا ہوا ہے جو نئے دین اور نئے مذہب کو یہاں پر اسپریڈ کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، تو آ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دار بنی ظفر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس وقت مصعب ابن عمیر کیا کر رہے تھے؟ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہے تھے. جب غصے سے کہتے ہیں سعد ابن معاذ، کس کو؟ کیونکہ یہ جو اسعد ابن زرارہ ہیں یہ بھائی ہیں کس کے؟ سعد ابن معاذ کے. کیسے؟ خالہ زاد بھائی، رشتہ دار، ریلیٹو میں سے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس اجنبی شخص کو کس نے اتنی جرأت دی کہ یہ آ کر ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں بیٹھ کر، ہمارے ڈور میں، ہمارے دروازے میں جا کر یہ نئے دین کی طرف بلا رہا ہے، نئے مذہب کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے،
ٹوٹ پیدا کر رہا ہے، ہمارے بچے اور عورتوں اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ تو اس طرح کی سخت گفتگو وہ کرنے لگے۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو جو لوگوں کا مجمع وہاں بیٹھا ہوا تھا مختصر سا، تو وہ اٹھ کر تتر بتر ہو گیا، لیکن مصعب ابن عمیر اپنی بات سے ختم نہیں کیے، چلتے رہے۔ پھر اختتام ہو کر ختم ہو گیا، سب چلے گئے، ختم ہو گیا۔ لیکن پھر دوسرے دن اسی طرح مصعب ابن عمیر وہ اسی جگہ پر دار بنی ظفر میں مدینہ کے اندر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ پھر واپس سے سعد ابن معاذ پھر آ گئے۔ جب آئے سعد ابن معاذ تو پھر سخت کلامی سے کہنے لگے وہی باتیں کہ کس نے اتنی جرأت دی یہاں پر اس آدمی کو لا بیٹھایا یہ کہنے کے لیے، نئے مذہب کو پھیلانے کے لیے۔ لیکن آج ان کی گفتگو کے اندر کچھ نرمی تھی۔ کیا تھی؟ ان کی گفتگو کے اندر نرمی تھی، دانت چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے انسان جو سخت کلامی کرتا ہے تو زور سے چلا چلا کر کرتا ہے، لیکن جب تھوڑا ٹھنڈا پن آتا ہے، اس کے اندر تھوڑی نرمی آتی ہے تو زبان کھلتا نہیں ہے، اندرے اندر بولتا ہے۔ تو اس چیز کو مصعب ابن عمیر نے کیا کیا بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے یہاں پر، ہماری نصیحتوں کو سنیے، لیکن وہ کہاں سنتے۔ انہوں نے وہاں پر اسعد ابن زرارہ کو دیکھا تو ان کے احترام میں وہ وہاں سے چل دیے۔ بھائی تھے، یعنی سزا دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا ان کو صحیح نہیں لگ رہا تھا، وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جانے کے بعد اسید ابن حضیر کو انہوں نے کہا دیکھو یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور رشتے ناطے کی ہونے کی وجہ سے میں تکلیف پہنچانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک کام کرو، یہ جو نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تم ایک کام کرو کہ میرے بدلی تم ان سے بدلہ لے لو۔ کون کہا؟ سعد ابن معاذ نے۔ کس سے؟ اسید ابن حضیر سے۔ تو اسید ابن حضیر بڑے غصے سے کے ساتھ پورا میان سے تلوار نکال کر لے حاضر ہوئے۔ کہاں؟ اسی مقام پر جہاں مصعب ابن عمیر کیا کر رہے تھے؟ اسلام کو پھیلا رہے تھے، اسلام کے متعلق حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سخت کلامی سے گفتگو کی تو مصعب ابن عمیر، اسعد ابن زرارہ تو کوئی بات انہوں نے نہیں کہا، لیکن مصعب ابن عمیر نے خود نے کہا کہ آئیے تشریف رکھیے، جناب تشریف رکھیے یہاں پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ نصیحتیں اچھی لگے تو آپ قبول کر لینا، اگر نہیں اچھی لگے گی تو پھر ہم اپنا راستہ لے لیں گے۔ سنیے تو صحیح، یعنی یہ نصیحت کی باتیں ایک مرتبہ سنیے تو صحیح۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت اور سچائی۔ اسلام کسی کے اوپر زور و زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام میں کسی کو زبردستی لا کر مسلمان نہیں بنایا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں آج کے اسلام میں تلواروں کے زور کے ذریعے، لڑائیوں کے ذریعے زور و زبردستی کر کے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھیے یہاں کوئی زور زبردستی کر رہا ہے، کتنے میٹھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی گفتگو کا نتیجہ تھا کہ اسید ابن حضیر کا دل کیا ہو گیا؟ پگھل گیا۔ کہتے ہیں نا پتھر پڑا دل، وہ بھی پگھل گیا اسلام کے اس اخلاق اور شیرینی گفتگو کی وجہ سے۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو مصعب ابن عمیر نے اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو، وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے کیا کی؟ قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ جب انہوں نے اس کو سنا تو بولا کہ یہ واقعی میں کوئی سچا اور حق کلامی ہوگا، اس کے اندر سچائی ہوگی۔ تو وہ پوچھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اس دین کو قبول کرنے کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے یا کیا کرنا پڑتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے؟ تو اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ نہانا پڑتا ہے، اپنے کپڑے کو صاف کرنا پڑتا ہے اور کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے غسل کیا اور کپڑا چینج کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا چلو میں اب اس جماعت میں اور اضافہ کرتا ہوں، ان کی تعداد کو اور زیادہ کیا کرتا ہوں؟ بڑھاتا ہوں۔ تو وہاں سے اٹھے کہ اگر سعد ابن معاذ اسلام لے آتے ہیں، اسلام لے آتا ہے تو پوری قوم اس کی کیا کرے گی؟ بنو عبد الاشحل یہ بھی اسلام لے آئے گی۔ کہتے ہیں نا
کہ لوگ اپنے بادشاہ اپنے حاکم کے دین پر ہوتے ہیں. جیسا کہ گھر کا کوئی بڑا آدمی ہے، والد ہے، تو وہ جو کرتا ہے پورے گھر والے وہی کرتے ہیں. یا بستی کا کوئی سردار ہے، وہ جو کرتا ہے پورے بستی والے وہی کرتے ہیں. یا شہر کا کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو وہ جو کرتا ہے پورے لوگ اسی کے مذہب پر چلتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے پر اسی کے مذہب پر چلتے ہیں. تو حاکم جس راستے پر ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے، اس کے رعایا، اس کے فالوورز اسی راستے پر چلتے ہیں. تو اسید ابن حضیر وہاں سے اٹھ کر وہ چلے کہاں؟ سعد ابن معاذ کی طرف. لیکن جب جا رہے تھے چہرے کا رنگ، ہر چیز کیا ہوا تھا؟ بدلا ہوا تھا. کیونکہ اسلام آنے کے بعد انسان کے اندر ایک نرم پن آ جاتا ہے، اور اس کی گفتگو کے اندر ایک سچائی اور لچک سا پن آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے کے اندر ایک شفافیت آ جاتی ہے. تو اس چیز کو کس نے تاڑ لیا؟ اس چیز کو سعد ابن معاذ نے تاڑ لیا، لیکن چپ رہے. کہا کہ جب پہنچے، وہ پہنچنے کے بعد کہا کہ ارے دوست، کیا حال چال ہے؟ کیا ہوا؟ تمہارا کارنامہ کہاں تک گیا؟ تم نے کام کو کہاں تک انجام دیا؟ انہوں نے کہا، اسید ابن حضیر نے، ارے کارنامہ تو چھوڑیے، لیکن وہ جو بات وہاں کہہ رہے تھے نا، وہ بڑی سچی تھی. سچ اور حق کے سوا ان کے باتوں کے اندر تو کچھ نہیں تھا. لیکن یہ سب بات چھوڑیے، ابھی میرے مستق خبر یہ پہنچی ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ یہ آپ کے خالازاد بھائی اسعد ابن زرارہ کو مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. میں آپ کی قومی حمیت کو کیا کر رہا ہوں؟ بھانپ رہا ہوں کہ کہاں تک آپ کی قومی حمیت اور غیرت گوارا کر رہی ہے. تو یہ کہنا تھا. تو سعد ابن معاذ تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خالازاد بھائی کو کوئی نگاہ بھر کے دیکھ سکتا ہے؟ اور وہاں سے سوار ہوتے ہیں اور چل دیتے ہیں کہاں؟ مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ کی طرف. لیکن جب جا کر وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہے. یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ بات چیت کر رہے ہیں. تو سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری چال تھی، تم نے مجھے دھوکہ دے کر لے آئے. بولے کہ کوئی چال وال نہیں تھی. اگر اسعد ابن زرارہ سے کہتے ہیں کہ اگر تیرے ساتھ میرا خونی رشتہ نہیں ہوتا یا رشتہ داری نہیں ہوتی تو آج اس دین کو پھیلانے اور اتنی جرأت کے ساتھ بات کرنے کی تجھ میں ہمت نہ ہوتی. آج میں اس کا سرا ہی ختم کر دیا ہوتا. لیکن اسعد ابن زرارہ تو کیا جواب دیتے؟ وہ خاموش تھے. لیکن ان کے باتوں کے اندر کچھ نرمی کو دیکھ کر مصعب ابن عمیر نے بھانپ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آئیے، آپ بیٹھیے، اس سچائی اور نصیحت کو سنیے. اگر آپ کو سچا لگے، بھلا لگے تو آپ قبول کر لینا. اگر سچائی نہ لگے یا بھلا نہ لگے تو مت قبول کرنا. حق و باطل کے درمیان کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، تو اس کو فیصلہ کر لینا. پھر آپ ہمیں جو کہیں گے ہم وہ مان لیں گے. ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، پھر آپ لوگ یہاں رہیں گے. تو کون کہا اس طرح؟ مصعب ابن عمیر نے کہا. تو اتنی میں اور اسعد ابن زرارہ نے بھی دیکھا بھائی کے اندر کچھ نرمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا بیٹھ جائیے، تھوڑا سن تو لیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ آدمی. تو سعد ابن معاذ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. اصل میں ان کی طبیعتوں کے اندر کیا تھی؟ شرافت تھی. چاہے ایک انسان بدمعاش ہوتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں خباثت نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے خباثت. تو خباثت جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب کی طبیعتوں میں تھی خباثت. تو خباثت جس انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ اسے کبھی کسی اچھائی اور کامیابی کو قبول کرنے نہیں دیتی. اور ایک ہوتی ہے شرارت. تو شرارت جو ہوتی ہے یہ ظاہری ہوتی ہے، لیکن اندر کا جو طبیعت ہوتا ہے، اندر کا جو دل ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں. کتنے ہی بدمعاش ہوتے ہیں لیکن جب اچھائی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی طبیعتوں کے اندر فطرت میں ہی خباثت اور خبیث یعنی بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یعنی باہر سے بھی خبیث ہوتے ہیں، اندر سے بھی خبیث ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اور ایسے لوگ جلدی کیا کرتے ہیں؟ کسی اچھی چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو وہیں سے سعد ابن معاذ سننے لگتے ہیں نصیحت کو. پھر
مصعب ابن عمیر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سورہ زخرف کی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اس دوران سعد ابن معاذ کا دل پورا ابھر آتا ہے اور اسلام کے نور اور اس کی حقانیت اور سچائی سے بھر آتا ہے، اور وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ جو کچھ ہی دیر پہلے ان کے ساتھی اسید ابن حضیر نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ پھر قبول کرنے کے بعد پھر جو اسلام کی وہ وحدانیت اور وہ جو چاشنی اور وہ جو حلاوت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں۔ پھر اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہیں، جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں تمہاری عورتوں اور مردوں سے بالکل بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ ابھی شام نہیں ہوا تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ڈوبا نہیں تھا کہ پورا مدینہ کا نصف حصے کے قریب کیا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً قبیلے بنو عبد الاشہل میں سے کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہوتا جو اسلام سے خالی ہوتا، یعنی ہر مرد اسلام کو قبول کر لیتا، اس میں ہر عورت اسلام کو قبول کر لیتی، یعنی پورا گھرانہ، پورا قبیلہ، پورا کنبہ کیا ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو ایک نہج اور ایک سبق اور ایک لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں جو بھٹکے ہوئے لوگوں میں جو بڑا ہوتا ہے تو ہم کو اس کو ٹارگٹ بنا کر اس پر نشانہ لگا کر دین کا کام یا اچھی باتیں اس کو زیادہ بتلانی چاہیے۔ اگر وہ ایک سدھرے گا تو وہ 10 کو سدھارنے والا بنے گا۔ تو یہ نہج ملتا ہے ہم کو تاریخ پڑھنے سے کہ کس طرح اسلام کی تبلیغ کی گئی، اسلام کو کس انداز سے اسپریڈ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے گلی کوچوں کے اندر، مدینے کے گلی کوچوں کے اندر اسلام کا ہی بول والا رہا۔ پھر آگے چل کر ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 12 نبوی کے اندر معراج ہوا، یعنی معراج اس دنیا سے لے کر آسمان، ساتوں آسمان کے سفر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح طے کیا، اور راتوں رات اس سفر کو کتنے آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مناظر دیکھی، جنت و جہنم اور وہاں کے رہائش کو، اور مکہ سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان دنیا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔